السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم وضو کا تفصیلی طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو لہذا پہلے ہم وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، کیونکہ ہم نے مختصر اور شارٹ نماز کورس شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ کو 6 کلمے نماز اور نماز کے ضروری مسائل، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں اور دعائیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ چھٹا پارہ، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں دھوو ٹخنوں تک۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو وضو کا تفصیلی طریقہ یہ ہے، پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں اور مسواک کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، پھر 3 بار منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے، اگر داڑھی ہو تو خلال کریں، پھر 3 بار دونوں ہاتھ کونیوں تک پہلے دایاں پھر بایاں دھوئیں، پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا 1 بار مسح کریں۔ اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پھیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتے ہوئے واپس لائیں، پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئیں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ یہ جو طریقہ بیان ہوا، اس میں بعض وضو کے فرائض ہیں، بعض وضو کی سنتیں ہیں اور بعض وضو کے مستحبات ہیں۔ وضو کے فرائض، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور یہ فرض 4 ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان 4 فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے یا کسی بھی عضو کا 1 بال برابر بھی حصہ دھلنے سے رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، تو لہذا وضو کرتے ان 4 چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ جو وضو کے فرض ہیں یہ ہر حال میں ادا کرنے چاہیے۔ وضو کی سنتیں، پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا۔ اس طرح کے پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، یعنی ایک عضو دھویا تو اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے منہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح اور آخر میں پاؤں دھونا، یہ ترتیب وضو میں سنت ہے۔ اسی طرح ہاتھوں میں سے پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں، دایاں پاؤں، پھر بایاں، یہ ترتیب بھی سنت ہے۔ ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا، یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے مستحبات، گردن کا مسح کرنا، یہ مستحب ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا، یعنی وضو کرتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پاک اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔
اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور صالحین بندوں میں سے کر دے۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: پاخانہ، پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، خون، پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، منہ بھر قے کرنا، سہارا لگا کر یا ٹیک لگا کر سو جانا، نماز میں کہہ مار کر ہنسنا یعنی زور سے ہنسنا، اتنا کہ ساتھ کھڑا آدمی سن لے، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، دکھتی آنکھ سے پانی کا نکلنا، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چند ضروری مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے: درمیان وضو میں اگر ریح یعنی ہوا خارج ہو جائے یا کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو تو پھر نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے۔ پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے، یعنی جتنا وضو ہم کر چکے، اگر وضو کے دوران وضو ٹوٹ جائے، مثلا ہاتھ اور منہ دھو چکے تھے اور سر کا مسح بھی کر چکے تھے، پاؤں دھونے سے پہلے ہوا خارج ہو گئی یا کوئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا یا کوئی اور وضو توڑنے والا سبب پایا گیا، تو جو وضو پہلے کر چکے ہیں وہ ختم ہو گیا، نئے سرے سے وضو شروع کرنا چاہیے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں۔ جنبی کا سونے یا کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، یعنی جیسے آدمی پر غسل فرض ہو، وہ کھانا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے تو کم از کم وضو کر لے۔ خون یا پیپ نکل کر اگر بہے نہ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر بہہ جائے جہاں سے نکلی ہے اس سے ادھر ادھر پھیل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے زخم سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی رہتی ہو یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہو یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہو تو ایسا شخص ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ معذور ہے۔ جب تک وقت باقی رہے گا یہ وضو بھی باقی رہے گا۔